سورہ التوبہ رکوع نمبر 4 تلاوت. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورہ التوبہ رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں. اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عن قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. سورہ التوبہ رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا. اس کا ذکر اس پہلی آیت کریمہ میں جو اس رکوع کی پہلی ہے، رکوع نمبر 4 سورہ التوبہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں واقعہ بدر، قریظہ اور نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ، ان سارے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ان سارے موقعوں پر خدا نے مدد کی، اللہ تمہارے ساتھ مدد کر رہا ہے. تو ایک تو پتہ یہ چلا اللہ کہاں ہوتا ہے. غور کریں، واقعہ بدر میں لشکر کی کمان حضور کے پاس، قریظہ اور بنو ندیر یا بنو نذیر اس موقع پر بھی جو کمان ہے حضور کے پاس، حدیبیہ میں کمان ہے حضور کے پاس، خیبر میں کمان ہے حضور کے پاس، فتح مکہ میں کمان ہے حضور کے پاس، لشکر کے سربراہ حضور ہیں اور اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری مدد، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے مدد کی. تو اس سے ایک نتیجہ تو نکلا، ایک قرآن کرائٹیریا دینا چاہتا ہے، کنسپٹ دینا چاہتا ہے کہ لوگوں جہاں رسول ہوتا ہے وہاں میری مدد ہوا کرتی ہے. اب واقعہ حنین کا ذکر کیا گیا. حنین ایک وادی ہے جو طائف کے قریب ہے، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے. یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز کے بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی اور مشرکین صرف 4,000 تھے. جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص نے اپنے لشکر کی کثرت پہ نظر کر کے کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے.
کیونکہ سامنے والے 4000 ہیں، ہم تو 12000 ہیں، ابھی جنگ شروع ہوگی تو ہم تو ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ بس وہ جو کلمہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گراں گزرا، کبھی اپنی کثرت پر نظر نہ رکھو، کبھی اپنے لشکر پر اور اپنے ساز و سامان پر بھرپور تیاری کرو، سب کچھ کرو، مگر نظر اللہ پر رکھو، اللہ کے اوپر توکل رکھو۔ یہ نہ کو ہم اتنے زیادہ ہیں اور ہم ایسا کر لیں گے، نہیں، ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ، نظر اللہ پر رکھنی چاہیے، توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ادھر بات ہوتی تو پھر بھی شکر تھا، رب کی کرم کی طرف نظر ہوتی تو توکل تھا، لیکن اس نے اپنے لشکر کی طرف سوچا، ایک بندے نے تو حضور تو ہر حال میں اللہ پر توکل فرماتے تھے، تعداد کی قلت اور کثرت پہ حضور کبھی بھی نظر نہ رکھتے تھے۔ سو جنگ شروع ہوئی، قتال شدید ہوا، مشرکین بھاگ گئے، مسلمان مال غنیمت لینے میں جب مصروف ہوئے تو بھاگا ہوا لشکر واپس پلٹ آیا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور حوازن کے جو لوگ تھے وہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں کا 12000 کا لشکر بھاگ پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف حضرت عباس باقی رہے یا آپ کے ابن عم ابو سفیان بن حارث باقی رہے، اور کوئی بھی حضور کے پاس باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے اپنی سواری کو لے کر کفار کی طرف بڑھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اپنے چچا عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو، آؤ۔ ان کے پھر آواز سے بلند آواز سے انہوں نے پکارا، لوگوں آؤ، اللہ کے رسول ادھر ہیں، اللہ کے رسول ادھر ہیں۔ تو یوں پھر مسلمان واپس پلٹے، لبیک لبیک کہتے ہوئے، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے واپس پلٹے۔ تو کفار سے جنگ ہوئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو حضور نے اپنے دستے مبارک سے اچانک ایک مٹھی سنگریزے بھرے ہاتھ میں، اور سنگریزے بھر کر کفار کے منہوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے، اور فرمایا رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ ادھر حضور کے مٹھی سنگریزوں کا مارنا تھا، ادھر کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مٹھی کنکریوں میں اتنا رعب تھا کہ مسلمانوں کے لشکروں میں، مسلمانوں کے ہزارہ لوگوں میں، ان کی تلواروں میں وہ بات نہ تھی جو مصطفیٰ کریم کے چند کنکریوں کے اندر بات تھی۔ اور وہ یوں ہی سارے کے سارے مشرکین بھاگ پڑے، اور پھر ان کی ساری غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، اور حضور نے وہیں پر کھڑے کھڑے پھر تمام مسلمانوں کے درمیان غنیمتیں تقسیم فرما دیں۔ تو اس موقع کے حوالے سے اس رکوع کے شروع میں بیان کیا گیا اور بتایا گیا۔ اور اسی طرح جزیہ کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جو لوگ جزیہ دینا چاہیں تو یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ جزیہ دیں، یہ ان کے لیے لازمی ہے جو لوگ ذمہ بن کے رہیں، اور یہ جزیہ بھی دیں گے تو ذلیل ہو کر دیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کے ساتھ طریقہ یہی ہے کہ وہ جب بھی جزیہ دینے کے لیے آئیں تو یہ نہیں کہ سپیشل ان کو کرسی دی جائے یا کسی سپیشل جگہ پر بٹھائے جائیں، نہ، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے لائیں، اور وہ مال جرمانہ آنکھیں جھکا کر پیش کریں تو مسلمان اس کو قبول کریں۔ یہ اسلام کی عزت اور عظمت اور دبدبہ ہے جو اللہ کریم نے ان کے لیے نازل کیا، اور اس میں جزیہ کے احکام بھی بیان کیے گئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ جو محارب ہیں، یعنی جنگ پہ آمادہ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی مت برتو، اور جنگ اور جہاد کے لیے تیار رہا کرو، اور سستی نہ کیا کرو، جنگ کے لیے تیار رہا کرو، جہاد کے لیے تیار رہا کرو۔